جاتی ہے۔ پھر سرمایہ کی قلت ہونے کی وجہ سے بھی زرعی شعبہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا کاشتکار بمشکل اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کر پاتا ہے، وہ بچت نہیں کر پاتا بلکہ مقروض رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنا قرض اپنی زندگی میں اتار بھی نہیں پاتا، وہ قرض آگے اس کے وارثوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہی چیز کہ وہ عمدہ بیج، کھاد اور جدید آلات خریدنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ ساری چیزیں پیداوار میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جب وہ یہ نہیں کر پاتا تو فی ایکڑ پیداوار کم رہ جاتی ہے اور زرعی شعبہ پسماندہ رہتا ہے۔ پھر پاکستان کے اندر وراثت کا قانون اس طرح کا ہے کہ زمین وارثوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پھر غیر معاشی قطعات کہا جاتا ہے کہ جب زمین کے جو ٹکڑے ہیں وہ بہت حصوں میں تقسیم ہو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ ہر شخص کے پاس رہ جائیں، تو اتنی چھوٹی زمین پر جس کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے یا 3 ایکڑ زمین ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے ہیوی مشینری کو استعمال نہیں کر سکتا، جدید آلات کا استعمال نہیں کر پاتا۔ تو ہمارے ہاں وراثت کا قانون اس طرح سے ہے کہ آگے سے آگے تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے تو رقبہ بہت کم رہ جاتا ہے، زمین جو ہے بکھراوٹ کا شکار ہوتی ہے، یا تو پھر وہ سارے انقطاعات کو ایک علاقے کے رہنے والے لوگ اپنی زمین کو جوڑ لیں۔ وہ جوڑنے سے مراد یہ ہوگی کہ سب اپنی جو جن کی ساتھ ساتھ زمین ہے وہ اس پہ ایک ہی فصل کاشت کریں، پھر اس پر وہ ہیوی مشینری کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس چیز کے بھی کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ تو زرعی داد و شمار کے مطابق 30% کاشتکاروں کے پاس رقبہ جو ان کی ملکیت میں ہے وہ 12.5 ایکڑ سے کم ہے، اور 30% کے پاس جو ہے وہ 25 ایکڑ اور 12 ایکڑ کے درمیان ہے۔ سیلاب اور زمین کا کٹاؤ۔ پاکستان میں اکثر اوقات بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب آ جانے سے اس میں کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہیں فصلیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ پھر جب آندھی چلتی ہے تو زمین کے اوپر جو زرخیز طے ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے پانی کے ساتھ یا آندھی کے ساتھ چلی جاتی ہے، تو نیچے جو ہے وہ کم زرخیز زمین رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی فصلیں کمزور پیدا ہوتی ہیں اور ہماری پیداوار زیادہ نہیں ہو پاتی۔ پھر کھاد کا استعمال بہت کم ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے، لیکن ہمارا کاشتکار قلیل آمدنی ہونے کی وجہ سے مناسب مقدار میں کھاد کا استعمال نہیں کر پاتا، اور پھر ہمارا کاشتکار عام طور پر وہی بیج استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ اچھے بیج استعمال نہیں کرتا، تو ناقص اور گھٹیا بیج ہونے کی وجہ سے پیداوار زیادہ نہیں ہو پاتی۔ پھر ایک اندازے کے مطابق ہمارے زرعی شعبہ کی 15 سے 20% تک پیداوار کیڑے مکوڑوں اور فصلوں کی بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، لہٰذا مناسب ادویات، اسپرے اور دیگر اقدامات جو ہیں وہ کرنا ضروری ہیں۔ کاشتکار جو ہیں وہ کاشتکاری کے لیے جدید آلات کا استعمال نہیں کرتے بلکہ جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو جانور وہ کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی کافی لاغر اور کمزور ہوتے ہیں، ان کی استعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے ہاں ویٹنری ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ پھر کاشتکار جو ہے پاکستانی کاشتکار وہ مزارعین اور کھیت کے مزدور جو ہیں وہ زیادہ تر ان پڑھ اور جاہل ہیں، وہ اپنی محنت کی بجائے قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں، مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں، فضول رسومات پر خرچ کرتے ہیں، اور ان کی خوراک کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے، تو ان کی یہ ساری چیزیں ان کی استعداد کار کو پست بنا دیتی ہیں، تو پیداوار پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ پھر پاکستان کی زرعی شعبہ میں مشینوں کا استعمال ابھی بھی بہت کم ہے، پرانے طریقے استعمال ہوتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی سے کاشتکار واقف ہی نہیں ہے، تو پرانے طریقوں کے استعمال کی وجہ سے بھی جو ہے پیداوار کم ہوتی ہے۔ پھر ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ ضروری ہے، چاہے صنعتی شعبہ ہو چاہے زرعی شعبہ ہو، ہر شعبے کے لیے سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ 2 دفعہ تو ہندوستان کے ساتھ جنگ لڑنا پڑی، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، حکومتیں آئے دن بدلتی رہی، مارشل لا جو ہے وہ نافذ ہوا، تو ان ساری وجوہات کی بنا پر بھی زرعی شعبہ ترقی نہیں کر پایا کیونکہ کوئی قادر خواہ پالیسیز نہیں بنائی گئی زراعت کے لیے۔ پھر جو زرعی منڈیاں ہیں، فروختی کا نظام اچھا ہوگا، اگر فصلوں کی صحیح قیمتیں ملیں گی کاشتکاروں کو تو وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ کام کریں گے اور زیادہ اپنی پیداوار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر جو منڈیوں کا نظام ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے،
کاشتکاروں کو جو ہے اپنی فصلوں کی صحیح قیمت وصول نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی وہ پیداوار پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر ذرائع نقل و حمل جو ہے وہ بھی ترقی یافتہ نہیں ہے۔ جب دور دراز علاقوں تک چیز نہیں پہنچ پاتی تو ایک ہی علاقے کی منڈی میں فروخت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی قیمتیں زیادہ نہیں مل پاتی۔